ان کی جو دادی ہیں مریم نواز کے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، فوت ہو چکی ہیں، لیکن اتنا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ کروں گی، میں بات کروں گی، میں فلاں کروں گی، فوتگی ہو گئی، آپ کو جانا چاہیے۔ چوروں کا ٹولہ ہے پورا، ٹھیک ہے، یہ اکٹھا ہو کے وہ تھانے دار اگر ایماندار آ جائے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جتنے بھی علاقے کے منشیات فروش اور دہشت گرد ہوتے ہیں نا، وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ۔ وہی اپنی سگی ماں کے جنازے کے ساتھ وہ پاکستان نہیں آئے اس خوف سے کہ کوئی ہتھکڑی نہ لگا لے۔ ان کا صرف اور صرف مقصد جو ہے نا، مقصد اور اندر چمڑی جو اوپر اوڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جو ہم لوٹ کے کھا چکے ہیں اس پہ ہم سے حساب نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور کسی طرح ہمیں NRO مل جائے، بات وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، رنگ باز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپیاں پہنا رہے ہیں عوام کو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں علی زئی بھائی۔ علی زئی بھائی سے پوچھتے ہیں آج جو پشاور میں PDM کا جلسہ ہوا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ علی زئی بھائی بتائیں، اس سے پہلے انہوں نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، آج پشاور میں جلسہ تھا PDM کا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے آج سے پہلے پاکستان پہ حکومت بھی کی، کیا کر لیا انہوں نے؟ اور ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، رنگ باز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپیاں پہنا رہے ہیں عوام کو، ٹھیک ہے۔ مریم بی بی آپ دیکھ لیں، کسی نے کیا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کسی نے کیا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان کے اندر آدھی صدی سے پرانے ان کے سپورٹر جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک قابل آدمی نہیں ملا تھا، وہ جو ٹھیک سے اردو نہیں بول سکتا اس کو بنا کے بٹھایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ مریم بی بی کو دیکھ لیں، پتا جی سے حکومت گئی تو بیٹی ہی جمہوریت کے علمبردار جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ اتنے بڑے ٹھگ ہیں، خاندانی چور، کہ یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جمہوریت ہے وہاں کوئی بھی وزیر اعظم چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا یا بیٹی آتی ہے؟ کبھی نہیں آئے گا۔ انگلینڈ کو دیکھ لیں، دوسرے کسی ملک کو دیکھ لیں، یہاں پہ صرف انہی کی اولادیں کیوں آتی ہیں، کوئی اور کیوں نہیں آتا؟ یہ خاندانی بادشاہی نظام ہے ان کا، یہ ٹھگ ہیں، چور ہیں، یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ٹوپیاں پہنا رہے ہیں، بیچاری عوام ان کے پیچھے لگی ہوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ انہوں نے کیا کر لینا؟ پہلے یہ آئے تھے نا، ان کے پاس یہ پورا ملک تھا، پورا پاکستان تھا، ٹھیک ہے، پیپلیوں کے پاس بھی تھا، لیگیوں کے پاس بھی تھا، انہوں نے کیا کر لیا؟ مولانا صاحب بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں ہر حکومت کے، کیا کر لیا؟ آپ مجھے بتائیں، آج ہم کہاں پہ ہیں؟ چاند پہ چلے گئے ہیں؟ یہ پھر کہنے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں دے دو، ہم تھوڑا سا اور لوٹ لیں۔ اصل مقصد ان کا صرف ہے کہ یہ جو گرفت کے اندر آ رہے ہیں نا اس وقت، گرفت کے اندر، اس گرفت سے یہ کسی طریقے سے بچ جائیں، ورنہ اگر حکومت کو یہ ہٹانا مقصد ہوتا نا، جائیں اسمبلی میں استعفے دے دیں، حکومت گر جائے گی۔ یہ وہ نہیں چاہتے، یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس وقت کہ کسی طرح ہمارے اوپر ہاتھ ہولا ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اچھا، ان کے جلسے میں یہ بات کہی جاتی ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، ہماری آرمی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی جان، آرمی کو جہاں تک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کسی اسپیسیفک پرسن کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ملک کے دفاعی ادارے کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے اندر، مریم نواز کا اس دن میں نے ایک انٹرویو سنا، فرمانے لگی کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان اداروں کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آذربائیجان سے آئی ہوئی ہے، وہاں کی ہے اور ان کے ساتھ کرے گی۔ ارے بھائی، تو اس ملک کی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو ہے کون، حیثیت کیا ہے تمہاری جو اس ملک کے اداروں کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ پہلے سلیکٹڈ حکومت کو گرایا جائے، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے۔ حکومت ہزار دفعہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، حکومت جیسے وہ آئی ہے اپنے وقت پہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی نہ گرا سکتا ہے نہ یہ گرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت کے ساتھ میرے اپنے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، میں ریلیوں میں آپ کو نظر آتا ہوں، لیکن دیٹ ڈزنٹ مینس کہ میں اس حکومت کو چور سمجھ رہا ہوں، چور دروازے سے آئی ہوئی سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اختلافات میرے اپنی جگہ ہیں، لیکن حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اپنا وقت پورا کر کے جائے گی۔ کیا کہتے ہیں، مریم نواز مادر ملت کہا جا رہا ہے مریم نواز کو PDM کے جلسے پہ، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ مریم نواز جیسی بندی بھی اگر ہمارے اوپر حکمرانی کرنے لگے تو میرے خیال میں پھر ہم جیسے لوگوں کی اس ملک میں جگہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اور وقت تھا جب اس کے پتا جی نے لوگوں کو ٹھگ لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ بنایا ہوا تھا۔ اصل میں یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت کہ حکومت کس دروازے سے آئی ہے، حقیقت میں تو اس دروازے سے آپ آئے ہوئے ہو۔ بلاول بھٹو زرداری خود کہتا ہے کہ نواز شریف بیٹا ہے ضیاء الحق کا، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے، ایک دوسرے کی انتہائی غلیظ ترین توہین کرنے والے، ایک دوسرے کی لیڈیز کی، ایک دوسرے کی خواتین کی، ٹھیک ہے، وہی آج ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس حکومت کے خلاف۔ کیا دین، کیا مذہب، کیا ان کا، اللہ معاف کرے۔
یہ تو کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے, کس بیس پہ یہ جلسے کر رہے ہیں, ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا صرف اور صرف مقصد جو ہے نا, مقصد اور اندر چمڑی جو اوپر اوڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جو ہم لوٹ کے کھا چکے ہیں اس پہ ہم سے حساب نہ لیا جائے, ٹھیک ہے, اور کسی طرح ہمیں این آر او مل جائے, بات وہی ہے, ٹھیک ہے. اور میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو لوٹ کے کھایا ہوا پیسہ ہے تم نے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے پیسے کے اوپر لعنت بھیجو. میں نواز شریف کو کہنا چاہوں گا جن کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا, اپنی سگی ماں کے جنازے کے ساتھ وہ پاکستان نہیں آئے اس خوف سے کہ کوئی ہتھکڑی نہ لگا لے, ٹھیک ہے. ان کے لیے اتنا کچھ کر کے تم بیٹھ گئے ہو, خود بھی آج باہر بیٹھے ہوئے ہو. آج ایک دوسرا تماشا یہاں پہ ان کی جو دادی ہیں مریم نواز کی, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے, فوت ہو چکی ہیں, لیکن اتنا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ کروں گی, میں بات کروں گی, میں فلاں کروں گی. فوتگی ہو گئی, آپ کو جانا چاہیے. اچھا, گلگت الیکشن ہوا ہے, گلگت الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے ون کیا ہے, لیکن پیپل پارٹی کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ پھر دوسرے طریقے سے آئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر اگلی دفعہ الیکشن میں پھر اگر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف آ گئی تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں جی کشمیر الیکشن ہے, پھر یہ کہیں گے. وہ بات وہی ہے کہ ناکام انسان اپنی ناکامی کے ذمہ دار دوسرے کو ٹھہراتا ہے. تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مکمل طور پہ ناکام, کوئی بھی انسان جو صاحب عقل ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے نا, اس کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک عام آدمی کو اگر وقتی طور پہ مسکنسیپشنز ہیں بھی ہیں مہنگائی کے ساتھ اور حالات کے ساتھ, لیکن ایک پڑھے لکھے آدمی کو, ایک باشعور آدمی کو وجہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب, ٹھیک ہے نا. یہ بوریاں بھر کے جو آئی ایم ایف سے قرضوں کی لے کر کے آئے ہیں نا, 14,000 ارب قرضہ اپنے ٹینیور کے اندر انہوں نے ہمارے اوپر چڑھایا ہے نا, اس کو اتارنے کے لیے پھر ہمیں یہ ازالہ تو بھگتنا پڑ رہا ہے مہنگائی کی صورت میں. یہ تو کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ سارا جو کٹ جوڑ ہے, یہ جو پی ڈی ایم جسے نام دیا گیا ہے, یہ ساری پارٹیوں کا 11 جماعتوں کا, اس پی ڈی ایم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ چوروں کا ٹولہ ہے پورا, ٹھیک ہے. یہ اکٹھا ہو کے, وہ تھانے دار اگر ایماندار آ جائے نا, ٹھیک ہے, تو وہ جتنے بھی علاقے کے منشیات فروش اور دہشت گرد ہوتے ہیں نا, وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ وہی سب ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے. ان کی شروعات ابھی اپنے طور پہ ہو چکی ہے, اندر ہانا ایک دوسرے کو یہ دے رہے ہیں. وہ صفدر صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہوگا, تو بہت جلد یہ ختم بھی ہو جائے گا جیسے یہ بنا. تو عمران خان کی حکومت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کی حکومت کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سٹیپس وہ کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, اور وہ پاکستان ہم بحیثیت پاکستانی ایک عام انسان, ہماری یہی خواہش ہے کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہے وہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور ہمیں جہاں تک, ہم کسی کے سرغریز غلام نہیں ہیں, ہم بادشاہت کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. ہم اس بندے کو ہی مانتے ہیں کہ جو ملک کے لیے بہتر ہے. جب تک ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کے لیے بہتر کر رہا ہے, تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے کامیابی دے. تھینک یو سو مچ.